بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہری پور کا سانحہ جس پہ تقریباً یہ میری تیسری یا چوتھی ویڈیو ہے۔ کچھ اور اپڈیٹس ہیں جو خیبر پختونخوا حکومت نے ایک نوٹس لی ہے اور ہنگامی صورتحال کے اوپر ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے کہ جو سارے معاملے کی تحقیقات کرے گی اور اس کے علل و اسباب اور واقعات کے ذمہ داران کو سامنے لے کر آیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جناب ایف آئی آر کٹ چکی ہے۔ ایف آئی آر تقریباً مجموعی طور پر 86 افراد پر کٹی گئی ہے، 86 افراد پر کاٹی گئی ہے، اور حویلیاں تحصیل سے 4 اور ایبٹ آباد سے ایک بندہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر یہ ایشو لوکل ہوتا تو مقامی افراد بھی اس ایف آئی آر میں ہوتے۔ بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ جی باقی جتنے بھی 82 افراد ہیں وہ مانسہرہ اور ہری پور کے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یہ ایف آئی آریں کٹی ہیں، ان کے نام شامل کیے گئے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایشو لوکل ہوتا تو کم از کم مقامی لوگ تو ہوتے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ عمیر اظہری صاحب کا اپنا ایشو ہے اور ہری پور پاکستان میں کسی دوسرے شہر سے دوسرے شہر میں جلوس نہیں گیا، بلکہ ہر شہر کے اندر جلوس ہوتے ہیں۔ یہ واحد جلوس تھا جو باہر سے لایا جا رہا تھا اور کسی اور جگہ پر کیا جا رہا تھا۔ کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ کے جاننے کے لیے ضروری ہیں کہ جو سوالات کیے جا رہے ہیں ان کے جوابات لکھ کر ہری پور سے مقامی افراد میں بھیجیں، اور کچھ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو میسیجنگ کر رہے ہیں، کالز کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کنسرننگ بھی ہیں کہ چاہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اوپر جانا جائے کہ آخر یہ اتنا بڑا سانحہ، 3 افراد یا 4 افراد کی شہادت اور درجنوں زخمی، یہ ایک بڑا ایک اہم سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ ایک ایک کر کے سوالات بتاؤں کہ جن کے جوابات ہری پور نہیں کہوں گے بلکہ حویلیاں کے لوگ اور ایبٹ آباد کے لوگوں نے دیے وہ اس طرح جناب۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اس وقت حویلیاں کے حالات کیسے ہیں، تو اس کا جواب بتائے کہ جناب انتہائی کشیدہ حالات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حالات کشیدہ کیوں ہوئے، سوال کیا گیا ہے۔ اب جواب سنتے جائیے گا۔ تحریک لبیک ضلع ہری پور والے عمیر اظہری صاحب تحصیل حویلیہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنا چاہتے تھے۔ انتظامیہ نے دوسرے ضلع کے لوگوں کو اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ کھڑا ہوا۔ یہ وہاں پہ جواب دی گیا۔ سوال کیا گیا جناب ٹی ایل پی ضلع ہری پور والے عمیر اظہری صاحب یہ جلوس کب سے نکالنا چاہتے تھے، کب نکالنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب دیا گیا جناب 19 ربیع الاول کو۔ سوال کیا گیا اگلا کہ 12 ربیع الاول کو حویلیہ میں جلوس نہیں نکالا گیا تھا کیا؟ یہ ایک سوال کیا گیا۔ جواب 12 ربیع الاول کو تحصیل حویلیہ میں تقریباً کوئی 96 یعنی کہ 96 چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے جو مرکزی میلاد کمیٹی حویلیہ کے زیر اہتمام انتہائی پرامن طریقے سے اور انتہائی خوش اسلوبی سے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے تھے، اور اس پر مرکزی صدر میلاد کمیٹی حویلیہ نے باقاعدہ ویڈیو بھی جو ہے جاری کی ہے۔ ایک اور سوال جو اسی سے بنتا تھا اور کیا گیا اور وہ تھا کہ ٹی ایل پی ضلع ہری پور والے عمیر اظہری صاحب تحصیل حویلیہ میں جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو میلاد کمیٹی اور تحصیل حویلیہ والے کدھر ہیں؟ جواب بھی سن لیجئے کہ میلاد کمیٹی اور ٹی ایل پی ضلع ایبٹ آباد والے اس جلوس والوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ ضلعی انتظامیہ ایبٹ آباد کے ساتھ تھے۔ سوال جناب سنیے، ضلعی انتظامیہ ضلع ایبٹ آباد، ٹی ایل پی ضلع ہری پور والوں اور عمیر اظہری صاحب کو تحصیل حویلیہ میں جلوس نکالنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ایک سوال کیا گیا ہے جس کا جواب سنیے۔ ضلعی انتظامیہ ضلع ایبٹ آباد نے اس جلوس کی مشروط اجازت کی پیشکش کی، اور وہ یہ کہ جناب یہ جلوس طے شدہ راستے سے تحصیل حویلیہ میں داخل ہوگا اور طے شدہ راستے سے گزرے گا، لیکن جلوس انتظامیہ عمیر اظہری نے اس پیشکش کو نہیں مانے اور ہر صورت حویلیاں بازار میں داخل ہونا چاہتے تھے اور مین بازار میں جلسہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ سوال کا جواب دیا گیا۔ سوال کیا گیا کہ حویلیاں مین بازار میں جلوس کو داخلے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ جواب سنیے، کہتے ہیں کہ جی 1996 یعنی کہ 1996 میں اس طرح کے ایک مذہبی تقریب میں بد امنی کی وجہ سے حویلیہ میں فسادات ہوئے تھے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد تمام دینی جماعتوں کے قائدین نے ایک مشترکہ معاہدہ پر اتفاق کیا تھا۔ کسی بھی مذہبی جماعت کو حویلیہ مین بازار میں جلسہ یا کوئی بھی تقریب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام جماعتیں اپنے جلوس اور ریلیاں طے شدہ راستے سے گزریں گے اور یہ طے شدہ مقام پر ہی ختم کریں گے۔ اس معاہدے میں اہل تشیع کے ماتمی جلوس، میلاد کے جلوس کے راستوں پر بھی اتفاق کیا گیا، یعنی کہ اس معاہدے میں یہ شامل تھا کہ اگر محرم میں آئے گا تو ماتمی جلوس کہاں سے گزریں گے اور میلاد کے جلوس ہوئیں گے تو وہ،
اور آگے کہا گیا جناب، اور اس وقت نہ تو تحریک لبیک، اس وقت نہ تو تحریک لبیک تھی نہ ہی اس کے ماننے والے چند لوگ جو آج تحریک کے ذمہ دار ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ معاہدہ کب اور کس وقت اور کس کے مابین ہوا تھا۔ گزشتہ 26 سالوں سے تمام مقادب فکر سے تعلق رکھنے والی جماعتوں نے اس معاہدے کی مکمل پاسداری کی اور کر رہے ہیں، اور اس بار بھی میلاد کمیٹی حویلیہ نے اس معاہدے کے مطابق میلاد کے 96 جلوس جو ہیں وہ باتریک احسن جو ہے وہ انجام پایا، اور اس میں جلوس میں بتایا گیا جناب 18 سے 20 ہزار افراد جو ہیں ان جلوسوں کی تعداد تھی، اور اس جلوس پر بلکہ پورے ایبٹ آباد اور پورے ہزارہ میں کسی بھی جگہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور حویلیہ کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ وقت پر اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے کہا جی اس بات کا اقرار صدر مرکزی میلاد کمیٹی حویلیہ نے اپنے ویڈیو بیان میں کر چکے ہیں۔ اگلا سوال جناب، اگر اوپر بیان کی گئی باتیں درست ہیں تو دوسرے ضلع سے آنے والے افراد یہ جلوس کیوں نکالنا چاہتے تھے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سالانہ میٹنگ جو انتظامیہ کے ساتھ ہوتی ہے اس میں تحریک لبیک شامل ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا تحریک لبیک پاکستان کا کوئی بھی نیا ذمہ دار یا فرد کسی بھی قسم کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوتا۔ اب کچھ سوالات کیے گئے ہیں تحریک لبیک کے مرکزی قیادت سے یا شورا سے، اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے جوابات تو وہی دے سکتے ہیں، اگر وہ دیے تو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں اسی چینل کے ذریعے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سوال کیا گیا کہ کیا یہ جلوس ناموس رسالت کے لیے تھا؟ سوال کیا گیا۔ کوشچن نمبر 2، کیا یہاں کسی نے توہین رسالت کی تھی؟ نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 3، کیا یہ ریلی جس میں پوری تحریک لبیک کی مرکزی مجلس شورا اور امیر حافظ سعد حسین رضوی شامل ہوئے، ان کی یہ ریلی پورے پاکستان سے آنے والے لوگ شامل ہوئے، کیا مرکزی مجلس شورا نے اس جلوس سے پہلے اس کی تحقیقات کی ہے کہ ہری پور اور حویلیاں ریلی پر جانا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ سوال نمبر 4، کیا اس ریلی سے نکالی گئی ریلی میں جو لوگ شامل تھے ان کی تعداد کتنی تھی اور کس کی آواز پر نکلے تھے؟ سوال نمبر 5، کیا جو پہلے جلوس پر شیلنگ کی گئی تو اس وقت عمیر اظہری صاحب یا ان کے چند چاہنے والوں میں سے کوئی گرفتار یا زخمی ہوا ہے؟ اس کا بھی سوال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، کیا عمیر اظہری صاحب نے تحریک کا اتنا کام کیا ہے کہ ہزارہ میں اس کی آواز پر ہزاروں لوگ نکل آئے یا نکلے ہوں؟ آگے جناب سوال ایک اور کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7، کیا جو تحریک لبیک کی مرکزی مجلس شورا کا ممبر بننے کے لیے تحریک کو بند گلی میں داخل کرنا پڑتا ہے؟ یہ ایک سوال کیا گیا ہے۔ کیا 8واں سوال، کیا پہلے بھی کبھی پورے پاکستان کے لوگوں نے کسی بھی دوسرے شہر میں جا کر میلاد کے جلوس نکالے ہیں؟ سوال نمبر 9، کیا جو شہید ہوئے ان کی ذمہ داری عمیر اظہری صاحب اٹھائیں گے؟ سوال نمبر 10، کیا ان شہداء کے پوسٹ مارٹم کروائے گئے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں کروائے گئے؟ سوال نمبر 11، کیا ان شہداء کی FIR کٹوائی جائے گی یا کٹوائی گئی ہے، اور اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال نمبر 12، کیا اتنے بڑے حادثے کے بعد اور کمزور حکمت عملی کے بعد عمیر اظہری صاحب کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے گا یا بحال رکھا جائے گا؟ اور آگے کہا کہ ان تمام سوالوں کے جوابات درکار ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام سوالوں کے جوابات تحریک لبیک کے مرکزی قائدین حافظ سعد حسین رضوی یا ان کے ترجمان یا کوئی دے سکتے ہیں، ہم تو نہیں، لیکن ہم واسطہ بن رہے ہیں اور سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سوال جینوئن ہے، سوالوں کے جوابات ملنے چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت خیبر پختونخوا نے کیونکہ اس پر تحقیقات کا حکم دیا، اور یہ سوال تو بالکل جینوئن ہے۔ میں نے ٹویٹر پہ اٹھایا کہ اس کی FIR کٹوائی گئی، اور ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عدالت کا فیصلہ تھا، عدالت نے جلوس کی اجازت دی۔ سوال یہ کہ وہ جلوس کا فیصلہ اگر عدالت کا ہے تو کیا عدالت میں توہین عدالت کی کارروائی کے لیے کوئی درخواست اب تک دی گئی ہے، اور اگر نہیں دی گئی تو کیوں نہیں دی گئی؟ کیا یہ جتنے بھی افراد شہید ہوئے ان کی جانیں گئی ہیں، ان کے اوپر کوئی FIR کٹے گی، یا جس طرح مسجد رحمت العالمین کا واقعہ ہوا اس کے بعد کوئی کیس نہیں چلا؟ اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب، ایک میرا سوال بھی ہے کہ آپ نے جو خطاب کیا ہے جس میں آپ نے DC کو اور DPO کو سب کو آپ نے چیلنج کیا ہے،
اور آپ نے کہا آپ ٹینک، گولیاں اور یہ سب سامنے لے کے آ جائیں. آپ اتنا تلخ خطاب آپ کو کس نے بریفنگ دی تھی کہ آپ اتنے تلخ ہوئے، اور ایک حساس علاقے میں آپ نے پھر اتنا بڑا اعلان کیا؟ کہ آپ نے مقامی سطح پر اپنی ٹیم سے رجوع کیا تھا؟ یہ کہاں مسئلہ کہاں پہ خراب ہوا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.